وعلیکم اما السلام. کیسی ہیں؟ جس طرح سے آپ کا بیٹے پر جو تشدد ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ بھائی جو اگر اس بچے نے غلطی کر دی نا جی. تو آپ ہمارے پاس لاتے یا پولیس کے حوالے کرتے. اتنا نہیں مارنا تھا. اچھا. اگر مارا تھا ایک دو تھپڑ مار لیتے ہیں. اچھا. اتنا نہیں مارنا چاہیے تھا جتنا کہ مارا گیا ہے اس کو. اچھا اب یہ بتائیے اس کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آنکھ واک سب نیلی ہو رہی ہے اور وہ ڈر کے مارے گھر سے بھی بھاگا ہوا ہے. گھر سے بھاگا ہوا ہے. ہاں. اچھا اب آپ بلا رہی ہیں تو کیا ڈر رہا ہے کہتے کہ مجھے بھی میرے ماں باپ نہ مارے. اچھا. اس وجہ سے وہ گھر میں بھی نہیں آ رہا. اما وہ کام کیا کرتے تھے؟ کام پہلے تو وہ کمپنی میں کرتا تھا. جی جی. پھر اس کے بعد وہ لاک ڈاؤن میں نکالا تھا جب سے وہ نہیں لگا. تو اب وہ نا اپنے کہیں اور کام کر رہا ہے. جی. گوشت. آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ انصاف ملے آپ کو؟ ظاہر ہے اچھا. انصاف تو ہونا چاہیے جن نا. درندوں نے مارا وہ سلاخوں کے پیچھے ہونے چاہیے ان کو. ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ایسی مارے تو جب سکون آئے گا. اچھا. ہاں. اگر کوئی غلطی ہوتی تو آپ کے پاس لاتے یا رینجرز کے حوالے کرتے پولیس کے حوالے کرتے؟ کوئی اعتراض تھا اگر وہ پولیس کے حوالے پولیس کرتے؟ کو دے دیتے. ہاں اچھا. وہ مگر تو خود ہی قانونی کارروائی کرتے ہیں نا. انہوں نے خود ہی اپنی عدالت لگا دی. ہاں انہوں نے اپنا قانون بنایا اپنی عدالت بنائی. اچھا. جو کھمبے سے باندھ رہے ہیں وہ کیوں؟ جانور والوں نے سلوک کرا ہے نا. اچھا. جانور کو بھی اتنا نہیں مارتے ہیں. اچھا. اب آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کیا درخواست کریں گے؟ یہی کہیں گے ان کے ساتھ بھی ایسا کیا ایسے جائے. ہی. مجھے صبر آئے گا. اچھا. چلے یقیناً یہ ایک المناک واقعہ آپ کے لیے. ہاں ہاں میرے لیے تو بہت دل دکھانے والا. جب ارسلان اس مار کٹائی کے بعد گھر آیا تھا تو کیسا رہا؟ اس کی حالت زار کیا تھی؟ لڑکھڑا رہا تھا وہ. اس نے گھر میں بہانہ یہ کرا کہ میں نا لڑائی ہو گئی. اچھا. جب ہم نے مووی دیکھی جب ہمیں پتہ چلا ہے اچھا. وہ ڈر کے مارے گھر میں بتا نہیں رہا تھا. آپ کو تو کم از کم کسی تھانے میں اطلاع دینی چاہیے تھی. عوام نے کیوں نہیں دیا؟ بھائی ڈر کے مارے ہو سکتا ہے یہ وہ اثر رسوخ والے ہمیں تشدد نہ کریں. جب اتنا مارا ہے تو ظاہر بات ہے ہمیں بھی اپنے ڈر لگا. اچھا. یعنی انہوں نے قانون کے ہاتھ میں تھا نا. یا تو یہ قانون والے ہوں گے جبھی تو انہوں نے ایسے مارا ہے. اللہ نہ کرے اس کی جان چلی جاتی پھر یہ کیا کرتے؟ ان سے پوچھا جائے نا. ان سے پوچھا جائے نا. یقیناً پوچھنے والے ہونے چاہیے نا. ظاہر ہے. جی. اچھا اب یہ بتائیے اب آپ قانونی کارروائی چاہیں گی؟ قانونی تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ان کو باندھ کے مارا جائے جب سکون آئے گا بس. اچھا یہ کون ہے؟ کچھ چہرہ شناس ہیں؟ یہ تو بچے کو پتا ہوگا نا. مووی میں دیکھ لیں گے. مووی میں دیکھ لیں. اچھا. پہلے کمرے میں مارا گیا اس کے بعد باہر لا کے کھمبے سے باندھے ہیں پھر اس کے بعد مووی میں پتا چل جائے گا نا آپ کو کس جگہ پہ مارا ہے. چل رہی ہے. جس کی مثال نہیں ملتی ہے. اس طرح کے جو عناصر ہوتے ہیں وہ کس پاور کے تحت جو ہے وہ اسٹیٹ وتھ ان اسٹیٹ قائم کر رکھا ہے. اس سے یوں لگتا ہے ہمارے ہاں کوئی ان سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے. نوجوان کی والدہ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اثر وسوخ والے ہوں اور یہاں پر اتنے بڑے سانحے کو دبایا ہوا تھا یہ ان کی ماں تک آواز نہیں اٹھا سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ ہم یہاں اقلیت میں رہتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر بھی اس طرح کا کوئی تشدد نہ ہو اور ہمارا گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے گھر میں ہم نے آف دا ریکارڈ کہتی ہے ماں ہم کچھ کھانے سے قاصر ہیں. تھانہ عوامی کی حدود میں یہ پیش آیا ہے یہ واقعہ. آپ دیکھ رہے ہیں ونڈو میں کس طرح سے ایک نوجوان پر تشدد کیا جا رہا ہے. یقیناً اس نوجوان نے کوئی غلطی کی ہے اس کی کوئی ایڈوکیسی ہم نہیں کر رہے ہیں. وہاں ڈکیتی کی نیت سے گیا تھا خدا جانے. مگر کیا تھا کہ اس وقت اگر وہ کوئی قصوروار تھا بھی تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. ہمارے پاس تھانہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ رینجرز ہیں ان سے وہ مدد لے سکتا تھا. مگر کیا ہے انہوں نے اپنی عدالت لگا کر کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ونڈو میں اس نوجوان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ جو ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد. ہم یہاں الحمدللہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. یوں لگ رہا ہے کہ یہ بچہ مسلمان ہے اور انڈین فورس جس طرح سے کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ مظالم ڈال رہی ہیں اسی انداز سے اس کو پیٹا گیا کھمبے سے باندھا گیا. کس قانون کے تحت کھمبے سے باندھا گیا ان سے پوچھا جائے. کس قانون کے تحت اس پہ ڈنڈے برسائے گئے اس سے پوچھا جائے. کس قانون کے تحت اس بچے کو جو ہے تشدد کیا گیا ہے بہیمانہ تشدد جس کو کہیں گے 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا ہے. یہ تمام تر چیزیں پوچھنی چاہیے. ہم ایس ایس پی کورنگی سے دست بدست درخواست کرتے ہیں گزارش ہے ہماری کہ اس پر فل فور ایکشن لیں. ان عناصروں کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ کیا ہے یہ لاقانونیت یہاں پر پریویل نہ کریں. کیونکہ اس لاقانونیت کی زد میں آج یہ ارسلان نوجوان آیا ہے کل نہ جانے کتنے ایسے آئیں گے. اگر آج انہیں جو ہے چھوٹ ملی ان کو چھوٹ نہیں ملنی چاہیے. ان عناصروں کو کیا ہے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے اور سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے.
چاہیے. قانون کے ہوتے ہوئے اسٹیٹ وتھ ان اسٹیٹ قائم کر رکھا ہے. ایسے عناصروں کی وجہ سے ہمارا جو امیج ہے وہ آج دیکھ رہے ہیں کس طرح جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پر قانون کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہا ہے اور عوامی کی حدود ہے تھانہ عوامی کالونی کی. اور اس وقت تک کیا ہے پولیس کو الرٹ ہونا چاہیے تھا اس الارمنگ سچویشن پر. ایز حسب معمول جو ہے وہ سو رہے ہیں ستو پی کے, اور مٹھی پر عناصر جو ہے وہ اپنی عدالتیں لگاتے ہیں, وہ فیصلے سناتے ہیں, وہ نوجوانوں پہ تشدد کرتے ہیں. یہ ماں اس وقت غم سے نڈال ہیں اور درخواست یہی کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جس طرح سے ان کے نوجوان بیٹے ارسلان کے ساتھ کیا گیا. اس کے ساتھ اپنے میزبان فدا پاکستانی کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیں وائس آف کراچی. بہت